نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ احباب ذی وقار، معزز سامعین کرام، مسئلہ ہے مشاجرت صحابہ رضی اللہ عنہم اور اس کے حوالے سے سلف صالحین کا موقف کیا ہے۔ مشاجرت کہا جاتا ہے اختلاف کو، کہ صحابہ کرام کا جو اختلاف ہے اس کے حوالے سے سلف صالحین کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے، مشاجرت سے مراد اختلافات، جھگڑے یا یہاں قتال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے آپس کی لڑائیاں۔ صحابہ یہ جمع ہے صحاب کی یا صحابی کی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کل من لاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الایمان، ہر وہ شخص صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہو آپ پر ایمان کی حالت میں، اور اس ایمان پر اس کی موت آ جائے۔ اس تعریف میں 4 باتیں ملی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہو۔ نمبر 2، یہاں کچھ لوگوں نے رویتے کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ چکا ہو۔ یہ تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ کئی ایسے صحابہ تھے جو نبینا بھی تھے۔ بحث لمبی ہونے کی وجہ سے اسے حذف کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جو تعریف بیان کی ہے اس کے حوالے سے یہ شرف جس شخص کو مل جائے وہ صحابی کہلائے گا۔ صحبت کا شرف ایک ایسا شرف ہے کہ دنیا کا کوئی اور شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا صحابی ہونا اعزاز ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لا تسبوا احدا من اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہ میرے بعد میرے کسی صحابی کو سب و شتم نہ کرنا، ان پر جرح نہ کرنا، انہیں گالی مت دینا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو اور ایک صحابی صرف 1 پاؤ کھجوریں خرچ کر دے تو تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3673۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو 1 پاؤ کھجور خرچ کرے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ خرچ وہ بھی ہے اور خرچ یہ بھی ہے۔ وہ صرف پاؤ بھر کھجوریں، اور یہاں سونا کروڑ، ہاں ٹن احد پہاڑ کے برابر جو 6-7 میل کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ ذرا آگے بڑھیے، اس کا معاملہ کیا تھا؟ یہ کس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا؟ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کی، دونوں اولین صحابہ میں سے تھے، صحابی دونوں ہیں، لیکن انہیں صحبت کا شرف زیادہ ملا ہے، بلکہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن میں خلفائے اربعہ عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، ان میں عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جو کہ اللہ کی تلوار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے کہاں کہاں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی لفظ کہہ دیا جو معیوب تھا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، اے خالد میرے کسی صحابی کو گالی مت دو۔ فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو ان کے 1 پاؤ کھجوریں خرچ کرنے کے مقام کو حاصل نہیں کر سکو گے، اور یہ صحیح مسلم کی 2541 نمبر روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے متعلق سلف صالحین کا موقف کیا ہے۔ تو
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3950 کہ کبھی بھی امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اجماع امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے۔ امام نووی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اس مسئلے میں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ عادل کیوں ہیں؟ بتعدیل اللہ لہم، اس لیے کہ ان کو اللہ نے عادل کہا ہے۔ کتاب کا نام الکنایۃ فی علم الروایت، جلد 1 صفحہ نمبر 111، یہ اس کا حوالہ۔ ان کی عدالت کسی اور نے بیان نہیں کی، اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں قرآن نے اولئک ہم الصادقون، کہیں اولئک ہم المفلحون، کہیں اولئک ہم المتقون، کہیں اولئک حزب اللہ جیسے الفاظ قرآن نے پکارتا ہے۔ امام ابو زرع رازی بڑی چوٹی کے محدث تھے۔ آپ ان کا یہ قول سنتے رہتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے، مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح زبانی یاد ہیں جس طرح ایک بچے کو قل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے۔ اتنے پائے کے اور چوٹی کے محدث تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو جان لو اور گواہی دے دو کہ وہ زندیق ہے۔ کتاب کا نام حوالہ فضائل صحابہ نائف بن احمد، جلد 1 صفحہ نمبر 6 ہے۔ زندیق کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کا طبقہ وہ پہلا طبقہ ہے جنہوں نے اس وحی اور علم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا اور آگے منتقل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کے مابین جو واسطہ ہے وہ صحابہ کا ہے۔ اگر صحابہ کی عدالت ساقط ہو جائے، گر جائے، تو کیا دین قائم رہے گا؟ جو طبقہ اولا ہے، دین کا حامل، اس دین کو حاصل کرنے والا اور دین کو علماء عملاً اور علم کے اعتبار سے پیغمبر سے سیکھنے والا ہے، اگر انہیں غضب کر دیا جائے تو یہ دین پر طعن ہے، دین پر حرف اٹھانا ہے، یہ زندیقیت ہے۔ یہ حملہ اصحاب رسول اللہ پر نہیں، یہ حملہ دین پر ہے۔ آئیے دیکھیں اب مشاجرت صحابہ، ان سب چیزوں سے واضح ہو جانے کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات تھے، جس کی وجہ سے آپس کے اندر جنگیں بھی رونما ہوئیں، اور یہ جو مشاجرت اور یہ جو اختلافات ہیں، ایک بات واضح ہو جائے کہ یہ اسلام کے بارے میں نہیں تھے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ اسلام کی وجہ سے اختلاف تھا صحابہ کے اندر، یہ کوئی اعتقادی امور نہیں تھے، دینی امور نہیں تھے، توحید نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت نہیں تھی، نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، نماز روزہ کے مسائل، پورا دین ان سارے اصحاب کے مابین اصل شکل میں موجود تھا۔ اور جو ان کے اندر اختلاف تھا وہ جزوی اختلاف تھا، اکا دکا کوئی اختلاف ملتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں بھی دلیل طلب کی جاتی ہے اور دلیل واضح ہونے کے بعد اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال ہے، جیسے عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مابین ایک عورت کے حج کے مسئلے میں اختلاف ہوا، وہ طواف افاضہ کر لیتی ہے، آگے اس کو ایام ماہواری آ جاتے ہیں، حج پورا ہو چکا ہے، وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے اور اس پر گھر جانے سے پہلے طواف وداع فرض ہے، شرعی عذر آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ طواف وداع کرے یا نہ کرے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ طواف وداع کرنا فرض ہے، انتظار کرے گی۔ عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ اگر وہ طواف افاضہ کر چکی ہے تو طواف وداع کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ دونوں اپنی رائے پر قائم تھے۔ یہ اختلاف مکہ میں رونما ہوا۔ عبداللہ بن عباس زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا موقف قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، یعنی عبداللہ بن عباس زید بن ثابت کا موقف نہیں ماننے کو تیار تھے، حالانکہ زید بن ثابت استاد ہیں اور عبداللہ ان کے شاگرد ہیں۔ ایک بار زید بن ثابت اپنی سواری سے اترے اور عبداللہ بن عباس نے سواری کی لگام پکڑ لی۔ زید نے روکا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ میری سواری ہے، مجھے خود اسے باندھنے دو۔ فرمایا نہیں، ھذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہم اپنے علماء اور مشائخ کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ اب ذرا آگے دیکھیے کہ جب اس کی دلیل آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر عورت طواف افاضہ کر چکی ہو، بعد میں شرعی عذر آ جائے تو طواف وداع کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور وہ طواف وداع کیے بغیر اپنے گھر جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1328، دلیل سامنے آ گئی، دونوں نے اسے قبول کر لیا۔ اسی قسم کے 20 واقعات آپ کو ملیں گے۔
اور آگے بڑھیے، یہ جو معاملات، یہ جنگیں ہوئی ہیں، ان کی وجہ تھی سیاسی معاملات، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے۔ تو آئیے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو معاملہ تھا، یہ ان کے درمیان فتنہ و فساد جو برپا کیا گیا ہے، ان کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط چیزیں ڈال دی گئی ہیں، ان کا رد کرنا یہ بالکل جائز ہے اور یہ بالکل ضروری اور بہت اہم ہے۔ مثلاً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لے لیجئے کہ ان کی خلافت کے بارے میں بہت ہی خطرناک معاملہ بن چکا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مقرر کر دیا، سارے واقعے کا ہمیں علم ہے۔ پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی، اس کے بعد لوگوں کو مقرر کیا، حضرت عمر نے مقرر کیا تھا۔ تو پھر معاملہ کہاں تک پہنچا کہ لوگوں نے انہیں مقرر کیا تھا۔ تو آگے بڑھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان اللہ سیقمصک قمیصا، اللہ رب العزت تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ تم اس قمیص کو اتار دو، فلا تخلعہ حتی تلق اللہ، تم نے اس قمیص کو اتارنا نہیں کہ حتیٰ کہ اللہ سے جا ملو۔ اب لوگ صحابہ کرام تک تبرہ بازیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، کہیں علی اور امیر معاویہ کے درمیان بکواسات، کئی دوسرے صحابہ کے درمیان بکواسات، تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے جو موقف رکھا کہ سلف صالحین کا اس کے حوالے سے کیا موقف تھا، سلف صالحین اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 7352، اذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر واحد، جب حاکم اتحاد کر کے اس میں غلطی کر جائے، فیصلہ کرنے والا اتحاد کرے، اس میں غلطی کر جائے، تو اس کو اتحاد کرنے کا کوشش کرنے کا ایک ثواب لازمی ملے گا۔ اس حدیث کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مجتہد سے غلطی ہو جاتی ہے اور صحابہ کرام بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام سے غلطی ہوگی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب العقیدہ میں ذکر کرتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو لگام دیا کرو، اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ ہم یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سیاسی مسئلے میں دو گروپوں کا اتحاد تھا، دونوں عادل ہیں، دونوں طرف صحابی ہیں، ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف غلطی ہو، ایک طرف صحت ہو، لیکن جنہوں نے غلطی کی وہ بھی کوشش کرنے کی بنا پر اللہ کی طرف سے اجر کے مستحق ہیں، جنہوں نے صحیح کہہ دیا وہ بھی اللہ کی طرف سے اجر کے مستحق ہیں۔ ایک کوشش، دوسرا درست اتحاد کرنے پر اس مسئلہ میں اہل سنت کا یہی موقف ہے جو آپ کے سامنے کر دیا کہ مجتہد سے غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلافات ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا کہ تلوار اٹھا لی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا، صحابہ کرام کے اندر جو اختلاف تھا وہ سیاسی نوعیت کا تھا، دینی مسائل کے اندر بالکل نہیں تھا۔ اس لیے لوگوں سے یہ گزارش ہے، دنیا سے لوگوں سے، سامعین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ذہنوں کو صحابہ کے کرام کے بارے میں صاف کیجیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کامیابی کا تذکرہ رب تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر کیا، کہیں قد افلح المؤمنون کہہ کے ان کے نماز کا تذکرہ، ان کی فلاح کا تذکرہ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں کا تذکرہ، آگے ان کے تزکیہ نفس کا تذکرہ، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے جنت کی بشارتیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور صحابہ کرام کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے سٹیٹس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے اندر شک ہے، وہ اسلام پر طعن کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں تبرہ بازی کر رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے جو اختلاف کا معاملہ ہے اس کے اندر اپنی زبانوں کو لگام، اپنی زبان کو کنٹرول، اپنے ذہنوں کو صاف کریں، کیونکہ صحابہ کرام پر
اعتراض کرنے والا، صحابہ کرام کے بارے میں افتراء بازی کرنے والا، وہ اپنے ایمان کی خود حفاظت کرے کہ میں کر کے رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی کامیابی کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اولئک حزب اللہ کہا، یعنی اپنا گروہ کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کیسا لانا ہے؟ ان صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن و سنت کو سمجھ کر قرآن و سنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔